انتہائی واجب احترام قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، آج مولانا صاحب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے۔ تو چاہیے مولانا صاحب سب سے پہلے جب ان کی باری آئیں گے تو بدعت کی تعریف کریں کہ بدعت کہتے کس کو ہیں، اس کے بعد بدعت کی تقسیم کریں، بدعت کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی قسم اس کی جائز ہے اور کون کون سی قسم ناجائز ہے، اور یہ بھی فتویٰ لگائیں جو کوئی اس بات کا قائل ہو کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا جائز ہے اس پر بدعتی ہونے کا فتویٰ لگا لیں۔ انشاءاللہ بھی آگے چل کے دلال میں ثابت کروں گا کہ مولانا صاحب کے فتوے سے حضور پاک بھی نہیں بچیں گے، صحابہ کرام بھی نہیں بچیں گے اور خود اکابرین دیوبند بھی نہیں بچیں گے کہ انہوں نے جنازے کے بعد دعا کے قائل کو بدعتی نہیں کہا بلکہ انہوں نے اس کو جائز کہا ہے۔ ثابت کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ مولانا صاحب اپنی تقریمی باتوں کا جواب دیں گے۔ آیت کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کا میں ترجمہ بھی اپنی طرف سے نہیں کرتا، یہ ہے میرے ہاتھوں میں تفسیر عثمانی، مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب علماء دیوبند کے اکابر ہیں جن کا دیوبند کا تشخص انہی کے نام سے قائم ہے۔ اسی آیت کریمہ کا ترجمہ کرتے ہوئے مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب جس کا ترجمہ لکھتے ہیں، اور جب تجھ سے پوچھے میرے بندے مجھ کو تو میں تو قریب ہوں، قبول کرتا ہوں دعا مانگنے والے کی دعا کو، جب مجھ سے دعا مانگے تو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور یقین لائے مجھ پر تاکہ نیک راہ پر آئیں۔ آیت کریمہ کا ترجمہ میں نے پیش کیا ہے مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کے تفسیر سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم مجھ سے مانگو تو صحیح، میں قبول کرنے والا ہوں، میں کنجوس نہیں، بڑا سخی ہوں، مانگنے والا مانگے میں خدا عطا کروں گا۔ آئیے آیت کریمہ کا شان نزول پیش کروں۔ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوا؟ یہ ہے میرے ہاتھوں میں تفسیر ابن کثیر، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ آیت کریمہ کے شان نزول میں فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں آئے صحابہ کرام، عرض کرنے لگے لو نعلم ای الساعۃ ندعو، یا رسول اللہ ہمیں اس ساعت کا پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کس وقت کی مانگی ہوئی دعا قبول کرتا ہے۔ آیا اللہ سے مانگنے کے لیے کوئی دعا مقرر ہے؟ نماز سے پہلے ہو، نماز کے بعد، دوپہر ہو، صبح ہو، دوپہر ہو، رات ہو، کون سا ٹائم، وہ کون سی گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا؟ جب صحابہ نے یہ سوال کیا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی۔ اللہ نے فرمایا محبوبہ دعا مانگنے کے لیے میں نے ٹائم مقرر نہیں کیا، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، محبوب جب تجھ سے میرے بندے مجھ خدا سے متعلق سوال کریں کہ اللہ دور ہے یا قریب، اللہ تعالیٰ کس وقت کی دعا کو قبول کرے گا؟ اللہ نے فرمایا انی قریب، میں دور نہیں، میں تو قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، ارے میری شان تو یہ ہے میں دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں اذا دعانی، جب بھی وہ مجھ سے دعا مانگے۔ مولانا صاحب کو پتا ہوگا اجیبو یہاں پہ آیا ہے اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے فرماتا ہے اذا دعانی، یہ اذا تعمیم اوقات کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کی پابندی نہیں لگائی، ٹائم کی پابندی نہیں لگائی۔ ابھی میں آپ سے پوچھتا ہوں مولانا صاحب 4 ساڑھے 4 بج چکے ہیں، بتائیے اس وقت دعا مانگنا جائز ہے یا ناجائز نہیں؟ بسم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ علی نبینا درود شریف پڑھیے۔ جناب صدر گرامی قدر، میرا پہلا عرض یہ ہے کہ مولوی صاحب ہمیں واعظ سنا رہے ہیں، مناظرہ نہیں کرتے۔ جس چیز میں جھگڑا ہے اس کو چھوڑ کر دعا پر لگ گئے۔ دعا کے ہم بھی قائل ہیں، دعا مانگ مانگ کر کے ساری زندگی دعا میں کفایا۔ سوال یہ ہے کہ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے جنازے ہوئے؟ وہ جنازہ کی نماز کس نے پڑھایا؟ یہاں تک کہا کہ کوئی بھی آدمی اگر فوت ہو مجھے اطلاع دیے بغیر کوئی جنازہ نماز اس پر نہ پڑھے۔ سارے جنازہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا اپنی زندگی میں، خلفائے راشدین نے، ائمہ مجتہدین نے۔ کسی ایک حدیث اگرچہ وہ ضعیف ہے وہ ثابت کرے کہ یہاں دعا ہو چکی ہے نماز۔ پہلے قرآن میں ہے یا نہ، پھر حدیث میں آؤ، تہائی ستہ کی حدیثوں میں۔ آج آپ کے پاس اتنی کتابیں جمع ہو چکی ہیں، صرف ایک کتاب میں 1,50,000 190,000 حدیثیں جمع ہیں۔ لاؤ کسی سے ثابت ہو۔ واز کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، نہ نواز صاحب واز سننے کے لیے تیار ہے، نہ ہم۔ بات یہ کرو
اور جو آپ کا دائرہ ہے اسی میں رہو، اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھگنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ بتاؤ صاحب کہ دعا ثابت ہے، دکھاؤ قرآن میں، دکھاؤ حدیث میں، دکھاؤ کسی بھی حدیث میں۔ جنازے کے بعد دعا، واز نہ کرو، ہم واز سننے کے لیے نہیں آئے جناب، میرا ٹائم اگر کہ ہے آنا، لیکن آپ کو بخش دیا ہے۔ ہم تو ماشاءاللہ ویسے مولانا صاحب صدقہ کھانے والے نہیں، ابھی اجازت کی بات نہیں، اب ٹائم چونکہ آپ نے اپنا ٹائم دے دیا نا، آپ نے اپنا ٹائم مجھے دے دیا تو ابھی آپ خاموش ہو جائیں گے، چپ رہے، کیونکہ ہم صدقہ کھانے والے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، موت ان کے لیے جو صدقہ کھاتے نہیں ہیں۔ ابھی سنیں آپ، پہلی بات یہ میں نے مولانا صاحب کے سامنے آیت پیش کی، اللہ فرماتا ہے جب بھی مجھ سے مانگو، اذا عموم اوقات کے لیے ہے کہ نہیں، تعمیم اوقات کے لیے ہے نہیں، اللہ نے ٹائم کی پابندی نہیں لگائی۔ میں نے آپ سے پوچھا مولانا صاحب بتائیں اس وقت 4:30 بجے ہیں، اس وقت دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہی کہیں گے اللہ نے فرمایا اذا دعان، جب بھی مانگو۔ کیا قرآن میں آیا 4:30 بجے دعا مانگو؟ حدیث میں ہے 4:30 بجے دعا مانگو؟ کسی صحابی کا قول ہے 4:30 بجے دعا مانگو؟ ارے آپ بھی یہی کہیں گے کہ نبی پاک کی کوئی حدیث نہیں، قرآن کی کوئی آیت نہیں، کسی صحابی کا قول نہیں، لیکن بات یہ اللہ نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تم جب بھی مجھ سے مانگو گے میں خدا قبول کروں گا، اس لیے 4:30 بجے بھی دعا مانگنا جائز ہے۔ مولانا صاحب آپ اس کا جواب دیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا اذا دعان، جب بھی مجھ سے مانگے گا، جنازے کے بعد دعا مانگنے والا اذا دعان میں شامل ہے یا نہیں؟ آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ دوسری بات آپ نے کی، مولانا صاحب کہنے لگے یہ مطلق کی بات ہے، اس میں ہر ہم مطلق کی بات نہیں کرتے، جب تمہارے گھر کی باری آتی ہے تو انہی آیتوں کو لے کر تم اپنے لیے پتہ نہیں کیا سے کیا بہانے مانگتے ہو۔ یہ لیجئے میرے ہاتھوں میں ہے فتاوی دارالعلوم دیوبند، تمہارے مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند مفتی عزیز الرحمان صاحب سے کسی نے پوچھا مفتی صاحب عیدین میں دعا کس وقت مانگے؟ آیا بعد نماز کے یا بعد خطبہ کے؟ سوال ہوا ان سے کہ کس وقت دعا مانگے؟ جواب دیا عیدین کی نماز کے بعد مثل دیگر نمازوں کے دعا مانگنا مستحب ہے، خطبہ کے بعد دعا مانگنے کا استحباب کسی روایت سے ثابت نہیں ہے، اور عیدین کی نماز کے بعد دعا کرنا استحباب انہی حدیثوں بر روایت سے معلوم ہوتا ہے جن میں عموماً نمازوں کے بعد دعا مانگنا وارد ہوا ہے۔ ارے جب تمہاری باری آتی ہے تو تمہارے مفتی عزیز الرحمان صاحب کہتے ہیں عیدین کے لیے کوئی خاص حدیث نہیں، عیدین کے لیے کوئی خاص روایت نہیں، انہی آیت کو لے کر مفتی صاحب عید کی نماز کے بعد دعا کو جائز قرار دیتے ہیں، انہی آیتوں کو، انہی حدیث کو جو مطلق دعا کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو مطلق دعا کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا ہے، انہی حدیثوں کو لے کر تمہارے مفتی عزیز الرحمان صاحب عید کی نماز کے بعد دعا کو جائز قرار دیتے ہیں۔ جب تمہارے گھر کی باری آ جائے تو وہاں پہ تعمیم مطلق و مقید کی بات نہیں ہوتی، وہاں پہ مفرد اجتماعیت کی بات نہیں ہوتی، وہاں پہ انہی آیتوں کو بیس بنا کر تم جائز قرار دیتے ہو۔ اب جب ہماری باری آ جائے تو کہتا ہے نہیں جی یہاں پہ تعمیم اوقات کے لیے نہیں۔ جہاں تک آپ نے بات کی نماز کی مطلق کی بات کی ہے، آئیے میں آپ کے سامنے قرآن کی دوسری آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے محبوب جب تو نماز سے فارغ ہو جائے إِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جانا۔ میں اس کی تفسیر نہیں کرتا، تفسیر کرنے والے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، یہ عبداللہ عباس ہے کہ وہی عبداللہ بن عباس ہے محبوب کی بارگاہ میں یا رسول اللہ آپ دعا کریں، مجھے قرآن کی تفسیر بننے کا بڑا شوق ہے۔ سرکار نے دعا کی، فرمایا اللہم علم التعبیر، یا اللہ سے قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، سرکار نے دعا کی، فرمایا اللہم علم الکتابہ، یا اللہ سے قرآن کی تعلیم دے۔ دوسری ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، سرکار نے دعا کی اللہم علم الکتابہ والحکمت، یاد ہے کہ وہ حکمت کی تعلیم دے۔ وہی تو محمد عبداللہ بن عباس وہ قرآن مجید کی سائز کی تفسیر کرتے ہیں۔ مولانا صاحب جو یہ حق ہے تفسیر صحابہ سے عندہما، وہ فرماتے ہیں کہ کوئی صحابی رسول اللہ کی صحابت میں باتیں اور کے نزدیک وہ تفسیر رسول اللہ کی تفسیر شمار ہوتی ہے۔ آئیے میں طرف سے تفسیر نہیں پا عبداللہ بن عباس قرآن کی آیت کی تفسیر کرتے ہیں، فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَانْصَبْ فِي الدُّعَاءِ، اے محترم جب فرض نمازوں سے فارغ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف دعا کے ساتھ متوجہ ہو جا۔ مولوی صاحب بتائیے کہ نماز جنازہ نماز ہے کہ نہیں، اور نماز جنازہ فرض ہے کہ نہیں، قطع نظر اس کے کہ فرض عین فرض کفایہ کی بات کریں، آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا کہ نماز جنازہ فرض ہے کہ نہیں۔ اور اللہ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے من صلاۃ المکتوبۃ، عبداللہ بن عباس اس کی تفسیر کرتے ہیں یعنی فرض